بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حوازن اور حنین۔ 15 دن فتح مکہ کے بعد مکہ میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پرانے تلخ یادوں بھرے علاقے شعب ابی طالب کی گھاٹی میں اپنا سرخ خوشنما چمڑے کا خیمہ لگا کے رہے۔ پھر خبر آئی کہ حوازن اور طائف پھر سے اکٹھے ہو کر حملہ کی تیاریاں کر رہے ہیں کہ مکہ کو مسلمانوں سے چھڑائیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بندے بھیج کے خبر کی تصدیق کرائی۔ خبر سچی نکلی۔ سیدنا عبداللہ ابی حدرد اسلمی نے تحقیق کر کے پوری تفصیلات آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتا دیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لشکر کی تیاری شروع کر دی۔ 10,000 کا لشکر مدینہ سے آیا تیار تھا۔ مکہ سے نئے مسلمان ہوئے 2,000 لوگ اور اس میں شامل ہو گئے۔ اب سامان جنگ کم نکلا، زریں کم تھیں کیونکہ دشمن ماہر تیر انداز تھا۔ ادھر طائف عرب کا اکیلا ایسا شہر تھا جس کے چاروں طرف حفاظتی دیوار تھی۔ ادھر محاصرہ کرنا پڑا تو کتنا عرصہ، رسد اور فوج پر کھانے پینے کا خرچہ، سب حساب لگائے گئے۔ احساس ہوا نقد رقم اور سامان جنگ کی ضرورت ہے۔ عبداللہ بن ربیع امیر آدمی تھے، ان سے 30,000 درہم قرض لیے۔ صفوان بن امیہ مکہ کا رئیس تھا، ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا، اسے 100 زرہیں طلب کیں۔ اس نے پوچھا جبرن یا طعن؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جبرن نہیں طعن بلکہ عاریتاً، جتنی لی جائیں گی اتنی ہی واپس کی جائیں گی، اگر کوئی ضائع ہو گئی تو اس کا معاوضہ دیں گے۔ یہ وہ بندہ پوچھ رہا ہے جس کی جان بخش کے امان دی گئی تھی۔ اتفاق سے جنگ میں کچھ زریں ضائع ہو گئیں، واپس کرنے کا سمے آیا تو ان کا معاوضہ پیش کیا گیا۔ اب صفوان بن امیہ وہ نہیں تھا، اس کی کایا پلٹ ہو چکی تھی۔ سوچنے کی مدت تو اس نے 2 مہینوں کی مانگی تھی، 4 مہینے مل گئے تھے۔ چند ہفتوں ہی میں اس کی کیمسٹری بدل گئی، وہ نور سرمدی سے باخبر ہو گیا۔ اس کی روح نے روح کل اور اس کے اندر کی چاندنی نے ماہ کامل کی پر نور ضیاء النبی کو پہچان لیا تھا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خراب ہوئی جنگ میں ادھار لی ہوئی زروں کا معاوضہ پوچھا۔ سیدنا صفوان بن امیہ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے۔ عرض کیا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سمے کی بات ہے، وہ وقت اور تھا، اب زریں کیا، جان بھی ذرہ بن کے حاضر ہے۔ 6 شوال 8 ہجری، 11 جنوری 629 عیسوی۔ 18 دن فتح مکہ کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی سپاہ لے کر مکہ سے نکلے۔ 12,000 فوج ہمراہ تھی۔ فوج میں لوگ بے فکر، کچھ نے سر عام یہاں تک کہہ دیا کہ آج ہمیں کوئی نہیں ہرا سکتا، ہم اتنی کثرت سے ہیں۔ تھے بھی مسلمان پہلی بار دشمن سے زیادہ۔ 12,000 مسلمانوں کے روبرو 3,500 3,000 عدد تھا۔ حنین مکہ اور طائف کے درمیان ایک تنگ اور دشوار گزار گھاٹی ہے جس کے دونوں طرف سنگلاخ، چٹیل، لال لال پہاڑ ہیں۔ گھاٹی میں ریت، کنکر اور پتھر، یہاں کہیں کہیں پانی کے چشمے اور ہریالی بھی ہے۔ حوازن ان قبائل کا نام ہے جو مکہ اور طائف کے درمیان آباد تھے۔ انہی میں بنو ثقیف بھی تھے جو طائف سے آئے تھے۔ سب اس خوف سے اکٹھے ہو گئے تھے کہ مسلمانوں کا اگلا ہدف ہم ہوں گے۔ اس سے پہلے کہ مسلمان ہم پر حملہ آور ہوں، ہم انہیں جا لیں۔ انہوں نے وادی حنین کی تنگ گھاٹی سے پرے اپنی طرف ایک کھلی وادی اوتاس میں پڑاؤ لگا لیا اور مسلمانوں کے لیے مورچہ زن ہو کے انتظار کرنے لگے۔ عسکری لحاظ سے انہوں نے وقت کی سبقت لی اور وادی حنین کی تنگ گھاٹی جس سے مسلمانوں نے گزرنا تھا، اس کے اطراف کی پہاڑیوں پہ اپنے تیر انداز بٹھا دیے۔ یہ مشورہ اس لشکر کے ساتھ آئے ایک بوڑھے جہاں دیدہ سردار بنو ہاشم درید بن سما نے دیا تھا، جس کی عمر 120 سال سے زیادہ تھی۔ اس کی آنکھوں میں موتیا تھا، نظر اسے نہ آتا تھا، سنتا اور بولتا سب کچھ تھا۔ ایک کھلے عہدے میں بٹھا کے وہ اس کو لے آئے تاکہ اس کا مشورہ ملے، مگر ان کے پورے لشکر کا سپہ سالار اس بوڑھے سے بہت چڑھتا تھا۔ وہ بوڑھے کی باتوں کو اپنی کمان میں دخل سمجھتا۔ اس سپہ سالار کا نام تھا مالک بن عوف۔ جب اس کی فوج وادی اوتاس پہنچی تو بوڑھے درید بن سما نے پوچھا یہ کون سی جگہ ہے؟ لوگوں نے کہا وادی اوتاس۔ بوڑھا خوش ہوا، بولا موزوں جگہ ہے، مگر یہ آوازیں کیا ہیں؟ اونٹوں کا سرسرانا، گدھوں کا ہنہنانا، بھیڑ بکریوں کا منمنانا، بچوں کا بلبلانا اور عورتوں کا باہم چلانا، میں کیا سن رہا ہوں؟ لوگوں نے اندھے بوڑھے کو بتایا ہمارا سالار مالک بن عوف تمام اہل و عیال اور مویشیوں سمیت فوج کے ہمراہ لے آیا ہے، اس خیال سے کہ اس کی سپاہ میدان جنگ سے بھاگے نہ۔ بوڑھے دریز نے کہا تم نے بہت بڑی غلطی کی، جب پیر اکھڑ جاتے ہیں تو عورتیں اور بچے انہیں نہیں جما سکتے،
نہ مال نہ مویشی۔ اس وقت سے تلوار اور تیر کام آتے ہیں۔ پھر وہ مالک بن عوف سے مخاطب ہوا، بولا، مالک تم نیرے بھیڑوں کے چرواہے ہی رہے، یہ کیا کیا تم نے؟ اگر ہار گئے جنگ میں تو تمہیں اہل و عیال اور مال و اسباب کے بارے میں ذلیل و رسوا ہونا پڑے گا۔ میری مانو، انہیں کسی محفوظ جگہ پہنچا کے گھوڑوں کی پیٹھ پہ بیٹھ کے غنیم سے ٹکر لو۔ اگر تمہیں فتح ہوئی تو وہ تم سے آ ملیں گے، اگر ہار گئے تو بھی تمہارے عیال اور مال محفوظ رہیں گے۔ بوڑھے دریت کی باتوں سے مالک بن عوف اکتا گیا، بولا، بوڑھے میاں، تمہاری عقل بھی سٹھیا گئی ہے۔ بنو حوازن یا میری اطاعت کرے یا میں اپنی ہی تلوار پہ ٹیک لگا کے اسے اپنی پیٹھ سے آر پار کر دوں، خود کو مار لوں گا۔ حوازن قبائل بولے، سردار مالک، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ بوڑھا دریت خاموش ہو گیا، زیر لب بولا، یہ ایسی جنگ ہے جس میں نہ شامل ہوں نہ الگ ہوں۔ مگر بوڑھے کی ایک بات مالک نے مان لی، اپنے تیر انداز آگے وادی حنین کی گزرگاہ کے دونوں طرف پہاڑیوں پہ بھیج دیے کہ جب مسلمانوں کے گھڑ سوار صبح دم ادھر سے گزریں تو تیروں کی بارش برسا دینا۔ صبح آ گئی، 10 شوال 8 ہجری، 15 جنوری 629 عیسوی۔ آسمان کی نیلاہٹ میں سرسراتا اجالا، ریت کنکروں سے بھری گھاٹی کی گزرگاہ، مسلمانوں کی فوج کی لمبی قطار، آگے گھڑ سوار دستے، زریں پہنے سوار، ان کے جلوس میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قصبہ پہ تشریف فرما، ساتھ ان کے وفادار، پیچھے میلوں تک چلتا آتا فوج کا عالم۔ ابھی فوج ساری سفر میں تھی، کوئی صف بندی نہ ہوئی تھی، چونکہ اپنی سپاہ کی قوت پہ کچھ ایسا بھروسہ کر لیا گیا کہ فوج کی راہ میں ارد گرد کی پہاڑیوں پہ پہلے چڑھ کے انہیں کلیئر اور محفوظ نہیں بنایا گیا، اس لیے وہاں پہاڑیوں پہ دشمن کے تیر اندازوں نے مورچے بنا لیے۔ صبح کی روشنی دھیرے دھیرے بڑھ رہی تھی، ہوا میں خنکی تھی، گھوڑے اور ان کے سوار اب دور پہاڑیوں سے نظر آنے لگے تھے۔ سب سوار بے خبری اور خوش خیالی میں جا رہے تھے کہ اس گھاٹی سے نکل کے صف بندی کر کے دشمن کا صفایا کریں گے۔ اچانک گھاٹی کے اطراف سے مسلمان فوج کے اگلے گھڑ سوار دستے پہ تیروں کی بچھاڑ آئی، سنسناتے تیر بارش کی طرح دونوں طرف سے آئے۔ گھڑ سوار اور ان کے گھوڑے تیر سے بہت بدکتے ہیں۔ ہر گھڑ سوار کو اپنی جان کی طرح اپنا گھوڑا عزیز ہوتا ہے۔ جنگ میں سوار کا ایک حصہ اور گھوڑے کے 2 حصے ملتے تھے مال غنیمت میں۔ یوں گھڑ سوار پیدل سپاہی سے 3 گنا نفع میں رہتا۔ یہ سب تبھی ممکن ہوتا جب اس کا گھوڑا بچا رہے۔ گھوڑے بڑے ہدف ہونے کی وجہ سے سوار سے پہلے زخمی ہو جاتے۔ تیروں سے دور رہنا ہر گھڑ سوار کی ترجیح ہوتی۔ ادھر ایک ایکی میں گھڑ سوار دستے پہ تیر آئے، ادھر گھوڑوں نے بدک کے رخ موڑ دیے، پیچھے آتے لوگوں پہ جانے والے چڑھ گئے۔ بھگدڑ مچ گئی، جدھر کسی کا منہ آیا ادھر وہ بھاگا، سمجھ زیادہ کو نہ آئی کہ ہوا کیا۔ وہاں تو اپنے گھوڑوں کے پاؤں تلے نہ آنے سے بھی بچنا تھا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے سے گھڑ سوار منتشر ہو گئے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چند لمحوں کے لیے انتشار سے بھاگتی اپنی سپاہ کے عین آگے اپنے چند وفادار ذاتی محافظوں کے ساتھ رہ گئے۔ ابو سفیان بن حارث آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا زاد تھا۔ اس وقت بھی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا رخ دشمن کی طرف سے نہیں موڑا، اپنے خچر دلدل پہ سوار، تلوار میان سے نکال کے لہرائی۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خچر کی لگامیں کھینچیں، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تلوار بلند کی اور اونچی آواز میں یہ رجزیہ کلمات کہے، میں نبی ہوں اور اس میں بھی جھوٹ نہیں کہ میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھی محافظ چچا عباس کو کہا کہ آواز دے کر سب کو بلاؤ، صف بندی کراؤ۔ سیدنا عباس کی آواز بہت بلند اور روبدار تھی، انہوں نے پکارا، اے گروہ انصار، اے بیت رضوان والو۔ سب اس آواز پہ پلٹے اور بولے، لبیک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم ہیں۔ آگے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خالد بن ولید عقب سے اپنے گھڑ سواروں کو ترتیب دے چکا تھا، اس نے بھانپ لیا تھا تیر کدھر سے آئے، دونوں اطراف گھڑ سوار دوڑائے۔ وہیں دوران حرکت فوج کی صف بندی ہوئی، منٹوں میں نقشہ بدل گیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سواری سے اتر کے سپہ سالار کی طرح ہر کسی کو صحیح سمت پہ لگا دیا، زمین سے ایک مٹھی مٹی کنکروں کی اٹھا کے دشمن کی طرف پھینکی اور فرمایا، شر الوجود، چہرے بگڑ جائیں۔ چہروں نے تو بگڑنا تھا، کہتے ہیں وہ مٹی ایسا بگولا بنی کہ دشمن کی ہر ایک آنکھ میں کنکر چبھنے لگے۔
دشمن بھاگنے پر مجبور ہو گیا۔ پورا دشمن کا لشکر چند منٹوں میں سرنگو ہو گیا۔ 70 آدمی صرف بنو ثقیف کے مرے۔ آخر وہ اپنے پیچھے محفوظ شہر طائف کی طرف بھاگ گئے، کچھ نخلا کی طرف بھاگے۔ بوڑھا درید بن سما اسی وادی اوتاس میں ہزاروں بھیڑوں، اونٹوں، مال و اسباب سے بھرے چھکڑوں اور عورتوں بچوں کے ساتھ تھا، مارا گیا۔ جو بوڑھے کا ڈر تھا وہی ہوا۔ ایک دن پہلے جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دینے والے نے کہا کہ دشمن اپنا سب مال و اسباب بچے ساتھ لے کر آیا ہے، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی کی تھی کہ کل یہ سب مال و اسباب انشاءاللہ مسلمانوں کا ہوگا۔ ایسا ہی ہوا۔ 6000 قیدی ہوئے، 24,000 اونٹ، 40,000 بکریاں، چاندی 4,000 اوقیہ۔ سیدنا مسعود بن عمرو غفاری کی نگرانی میں سب مال و اسباب، عورتیں اور بچے پیچھے مکہ کی طرف جارانہ میں بھیج دیے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کی کہ طائف سے واپسی پہ فارغ ہو کے آ جاؤں تو اسے تقسیم کرنا۔ اس جنگ میں صبح ایک دم اچانک جب دشمن کے تیر برسے تو مسلمان خوفزدہ ہو کے بتکے تھے۔ ہمارے انا کے مارے تاریخ دان لاکھ پردے ڈالیں۔ اللہ قرآن پاک میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری ڈائری لکھتا رہا ہے۔ اللہ نے قرآن میں سچ اتار دیا، اور بہت سے میدانوں میں اللہ نے تمہاری مدد کی، اور حنین کے دن جب تم اپنی کثرت پہ خوش ہوئے اور پھر وہ تمہارے کچھ کام نہ آئی، اور تم پر زمین باوجود فراخی کے تنگ ہو گئی، پھر تم پیٹھ پھیر کے ہٹ گئے، پھر خدا نے اپنی طرف سے اپنے رسول اور ایمان والوں کی تسکین نازل فرمائی، اور وہ فوجیں اتاریں گے جنہیں تم نے نہ دیکھا، اور کافروں کو عذاب دیا، اور کافروں کی یہی سزا ہے۔ اصل میں خدا نے سمجھانا یہ تھا کہ تم نہ کبھی پھر کثرت پہ گھمنڈ کرنا، تم تھوڑے ہو چاہے زیادہ ہو، جیتو گے اسی وقت جب صرف اللہ پہ بھروسہ کرو گے اور ثابت قدم رہو گے۔ طائف کا محاصرہ۔ دشمن اپنے مال و اسباب، بال بچوں کو چھوڑ کے بھاگا تو طائف سے پہلے قدم نہ روکے۔ ان بھگوڑوں میں ان کا سردار مالک بن عوف مصری سب سے آگے تھا، جس نے اپنی سپہ کے سب سے بوڑھے درید بن سما کی بات نہ مانی تھی۔ طائف پہنچ کے وہ اپنے بلند حفاظتی دیوار کے حصار بنے شہر میں محصور ہو گیا۔ سرسبز پہاڑی خشک قطع، اس کے شہر میں مہینوں کا راشن موجود تھا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھاگتے دشمن کے پیچھے اللہ کی تلوار لگا دی تھی۔ خالد بن ولید 1000 کا ہر اول دستہ لے کر طائف کی طرف بھاگتے دشمن کے پیچھے نکل پڑے تھے۔ نخلا، یمانیہ، کرن، منازل اور لیا سے گزر کے وہ پہنچ گئے طائف۔ لیا میں مالک بن عوف کا ایک قلعہ تھا، اسے منہدم کیا اور طائف کے وال سٹی قلعہ نما شہر سے تیروں کی دوری سے ہٹ کے شہر کا محاصرہ کر لیا، پورا شہر گرفتار کر لیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری بھی طائف پہنچ گئی، 7,000 کا لشکر، سامنے وہی شہر بے وفا جہاں 11 سال پہلے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جانثار غلام منہ بولے بیٹے زید بن حارث کے ساتھ مکہ سے پیادہ بغیر کسی سواری کی پناہ کی تلاش میں اور ہدایت دینے آئے تھے۔ ہفتوں کے پیدل سفر کے بعد تھکے ہارے، بھوکے پیاسے، بے یار و مددگار، غریب الوطن، مسافر پردیسی بنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہاں کے روسا کو حق کی طرف بلاتے رہے۔ انہوں نے الٹا تمسخر اڑایا، تمہیں خدا نے رسول بنایا جس کے پاس سفر کی سواری بھی نہیں۔ آج آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر میں 12,000 سواریاں تھیں، اور انہی دشمنوں کے 24,000 اونٹ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی گرفت میں پہلے ہی آ چکے تھے۔ پورا شہر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اب رحم و کرم پہ تھا۔ جاری ہے۔ جزاک اللہ خیر۔